لاڈلے سے لڑاکو تک عمران خان کا سیاسی کریئر۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری بین الاقوامی میڈیا میں بھی زیر بحث ہے۔ اس گرفتاری کو بین الاقوامی میڈیا، فوج اور فرانسیسی خبر ایجنسی نے عمران خان کا یو ٹرن، فوج کے بندے سے فوج کے ناقد تک کی ہیڈ لائن لگاتے ہوئے لکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان پاکستان فوج کے لیے ایک کانٹا بن چکے ہیں۔ ایک سینئر انٹیلیجنس افسر پر الزامات کے بعد عمران خان کی گرفتاری ان کی حیران کن مقبولیت اور فوج کے اثر و رسوخ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشمکش کا عکاس ہے۔ امریکی تھنک ٹینک سٹمسن سینٹر سے وابستہ الزبتھ ٹریکرڈ نے فرانسیسی ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ ممنوعات کو توڑا ہے اور جو بات دھیمی آواز سے کہی جانی تھی اسے بلند آواز میں کہا ہے۔ اب جن بوتل سے باہر آ چکا ہے اسے واپس بوتل میں بند کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ثابت ہو رہا ہے۔ فرانسیسی خبر ایجنسی نے لکھا کہ پاکستان کی فوج آزادی کے بعد اب تک 3 بار اقتدار پر قبضہ کر چکی ہے، 3 اشروں سے بھی زیادہ براہ راست حکمرانی کر چکی ہے اور ملکی سیاست میں اب تک گہرا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ عمران خان 2018 میں پاکستان کی موروثی سیاست سے اکتائے ہوئے عوام کے ووٹ لے کر اقتدار میں آئے۔ کئی سیاسی رہنماؤں اور تجزیہ کاروں نے کہا کہ یہ سب فوج کی مہربانی سے ہوا۔ اسی طرح جب پچھلے سال اپریل میں پارلیمان کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے عمران خان کو نکالا گیا تو یہ بھی فوج کے ساتھ جھگڑے کا نتیجہ تھا۔ یہ جھگڑا عمران خان کی طرف سے ملک کی خارجہ پالیسی میں زیادہ مزید عمل کے مطالبے اور انٹیلیجنس چیف کی تقرری میں تاخیر پر شروع ہوا۔ 70 سالہ عمران خان نے اقتدار میں واپسی کے لیے سیاسی روایات توڑ دی اور فوج کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسروں کو نشانے پر رکھ لیا۔ عمران خان کی اقتدار سے بے دخلی کے بعد وزارت عظمیٰ سنبھالنے والے شہباز شریف نے اس افسر کو فوج کا سربراہ مقرر کر دیا جس کے ساتھ عمران خان کا دوران اقتدار تنازع پیدا ہوا تھا۔ شہباز شریف کی حکومت نے فوج پر تنقید روکنے کے لیے نئے قوانین بھی بنائے۔ اس سال فروری میں یہ قانون آیا کہ فوج پر تنقید کرنے والوں کو 5 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ مارچ میں میڈیا میں یہ رپورٹس بھی آئیں کہ سوشل میڈیا کو لگام دینے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں عمران خان اپنے تنقیدی بیانات میں سختی بڑھاتے گئے اور ان بیانات میں تند و تیزی پچھلے سال نومبر میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد عروج پر پہنچ گئے۔ عمران خان نے ایک سینئر فوجی افسر پر الزام لگایا کہ یہ حملہ شہباز شریف کے ساتھ اس افسر کی ملی بھگت کے ساتھ ہوا۔ تجزیہ کار حسن عسکری کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ تصور کیا کہ فوج پر دباؤ بڑھانے، فوج پر تنقید کرنے سے فوج موجودہ حکومت کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لے گی۔ یہ خطرناک حکمت عملی ہے۔ عمران خان نے قاتلانہ حملے کے بعد متعلق دعووں کے ثبوت بھی کبھی پیش نہیں کیے۔ اس ہفتے انہوں نے الزامات دہرائے۔ اس پر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو ایک غیر معمولی سرزنش پر مجبور ہونا پڑا۔ عمران خان کے الزامات من گھڑت اور بد نیتی پر مبنی ہیں۔ ایک دن کے بعد ہی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں رینجرز نے ایک کرپشن کیس میں گرفتار کر لیا۔ جنوبی ایشیائی امور کے ماہر ولسن سینٹر کے ساؤتھ ایشیا انسٹی ٹیوٹ سے وابستہ مائیکل کگلمین کہتے ہیں کہ گرفتاری کا وقت حیران کن ہے۔ فوج اپنے اور خان کے درمیان دراڑ کو بھرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ پروفیسر حسن عسکری کہتے ہیں کہ اس مرحلے پر جمہوریت کا مستقبل غیر یقینی نظر آتا ہے۔